بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشورہ بہترین مددگار ہے، یہ عنوان لے کے نہج البلاغہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب امیر المومنین نے مشورہ کو بہت اہمیت دی، چند اقوال وہاں سے نقل کیے جائیں گے، اور 3 افراد سے مشورہ نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے جناب امیر المومنین نے، اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے۔ مشورہ حقیقت میں یہ ہے کہ انسان اگر کسی کام کو انجام دینا چاہتا ہے تو ظاہر ہے ہر انسان ہر فن کا مولا نہیں ہوتا اور اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، تو اس فن میں دوسروں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہم کیسے کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ مشورے کو سمجھیے، کہاں مشورہ کرنا ہے اور کہاں خود فیصلہ کرنا ہے۔ ایک بہت کمزوری جو ہم اپنے جیسے افراد کے پاس آنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اچھے بڑے سمجھدار لوگ، لیکن چھوٹی چھوٹی چیز کو خود فیصلہ نہیں کرتے۔ اور مثلا سائیکالوجی اور سائیکیٹری اور یہ اس قسم کی جو فیلڈیں ہیں، اگر آپ ان میں بھی جا کے دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرنا، اس کا ہوتا کیا ہے، اور الجھ جاتا ہے انسان۔ لہٰذا پہلے یہ ہے کہ میں اس کو اگر یوں ترتیب سے اور مختصراً عرض کروں تو بیٹھیے اور سوچیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، جیسے جناب موسیٰ دعا مانگ رہے تھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے مشکلوں کو حل فرما، میرے ذہن میں کچھ چیزیں ایسی ڈال دے تاکہ میں اپنے فیصلے کر سکوں اور میری مشکلوں کو حل کر۔ یعنی آپ سوچئے، پہلا مرحلہ ہے سوچنا، اور سوچتے ہوئے رب کریم سے اس چیز کی بہتری کے لیے دعا کرنا۔ دوسرا مرحلہ ہے جب آپ نے کچھ سوچ لیا اور اب سوچ کے آپ یہاں جا کے کچھ کسی فیلڈ کے ماہرین، کچھ عقل مند جو آپ جانتے ہیں، ان کے پاس بیٹھی اور ان کی وہ جو 3 چیزیں نکالی ہیں جناب امیر علیہ السلام نے، ان 3 کو نکال دیجئے تو باقی پھر سلسلہ۔ جناب امیر علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ہے، یہ مشورہ بہترین مددگار ہے۔ مثلا آپ حکمت نمبر 54 کو دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں لا ظہیر کالمشاورہ، کہ مشورہ سے زیادہ کوئی چیز معین و مددگار نہیں۔ لیکن بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی مشورے کرنے میں ہی گزار دیتے ہیں، ہم یہ کریں یہ نہ کریں، دوسرے نے کچھ کہا، اس نے کچھ کہا۔ تو مشورے سے پہلے سوچ بچار بہت ضروری ہے، اور پھر مشورہ جو ہے وہ بہترین مددگار ہے۔ ایک فرمان جناب امیر علیہ السلام کا، حکمت نمبر اگر آپ 161 دیکھیں تو یہاں جناب امیر علیہ السلام نے لفظ بدلے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جو خود رائے سے کام لے گا، یعنی بس اپنی رائے پہ ہی عمل کرتا ہے۔ گھروں میں بھی، برادری میں بھی کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو میں نے سوچا بس وہی میری سوچ، میں عقل کل ہوں۔ اب اس کو بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا، وہ سوچ کا ذرا مد نظر رکھیے۔ میں عقل کل سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، کسی سے مشورہ، تو یہ امام فرماتے ہیں جو خود رائے سے کام لے گا وہ تباہ و برباد ہوگا، اور جو دوسروں سے مشورہ لے گا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو جائے گا۔ مشورہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پھر کسی نے مشورہ دیا ہے اور آپ اسی پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی مشورہ دے کہ آپ دریا میں چھلانگ لگا دیں تو چونکہ اس نے مشورہ دیا، نہیں، سوچ بچار ہوگی اور اس سوچ کے ساتھ آپ کو کچھ چیزیں اور ملانی ہوگی۔ تو یہ خود رائے سے بچنا، یعنی اپنے آپ پر زیادہ بھروسہ نہ کرنا اور دوسروں کو بھی شامل کرنا۔ ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام نے حکمت نمبر 173 میں فرمایا کہ من استقبل وجوہ الآراء۔ اب دیکھیے کچھ فوائد اور کچھ مشورہ نہ کرنے کے نقصانات سے امام نے آگاہی دی ہے۔ امام فرماتے ہیں حکمت 173 میں، جو شخص مختلف رائیوں کا سامنا کرتا ہے وہ خطا و لغزش کے مقامات کو پہچان لیتا ہے، یعنی مختلف افراد سے ان کی رائے لے لیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں۔ اور چوتھا اور آخری حکمت جو مشورے کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتی ہے، یہ تفصیلی اور خوبصورت حکمت ہے 211۔ اس میں امام فرماتے ہیں والاستشارۃ عین الہدایہ، مشورہ کرنا یہ خود صحیح راستہ پا جانا ہے، یعنی خود مشورے کی اہمیت ہے۔ تو یہ ہے مشورہ، سوچئے اور اپنی سوچ کو اور بہتر بنانے کے لیے پھر دوسروں سے مشورہ کیجئے۔ میں اکثر یہاں کہتا رہتا ہوں کہ استخارے کو اگر آپ دیکھیں گے تو الاستخارۃ بعد الاستشارہ۔ اگر آپ اپنی سوچ سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ اپنے جاننے والے جو اس چیز کو جانتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور آپ کوئی ان کی مشورے کے بعد بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو پھر انسان اللہ سے مشورہ کرتا ہے، جس کو استخارہ کہتے ہیں۔ نہ ایسے ہے کہ آپ بھی نہیں سوچیں اور کسی سے مشورہ بھی نہیں کہیں اور تسبیح اٹھائیں اور 1 دانہ آتا ہے یا 2 دانے آتے ہیں، اس کا بھی مقام ہوتا ہے۔ اور آخری گفتگو جو عرض کرنی ہے، جناب امیر علیہ السلام نے مالک اشتر کو فرمایا، مالک
آپ 3 قسم کے افراد سے مشورہ نہ کرنا۔ البتہ ایک چوتھے قسم کی بھی ہے، وہ ہے جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جو فرمایا ہے وہ ہے عورتوں سے مشورہ نہ کرنا۔ ابھی جب ہم کہتے ہیں عورتوں سے مشورہ نہ کرنا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہ کرنا یعنی ان سے کوئی بات ہی نہ بتلانا، اور یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے امور ہوتے ہیں ان میں بڑے ذہن چاہیے، بڑی چیزیں چاہیے، اور خواتین کو رب کریم نے جو ایک مخصوص ذہن دیا ہے وہ نرم مزاجی۔ اب یہاں افکار اسلامی کے نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 729 پہ وصیت نمبر 31 میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَعْيُهُنَّ إِلَىٰ أَفْنٍ، خبردار عورتوں سے ہرگز مشورہ نہ لو کیونکہ ان کی رائے کمزور اور ارادہ سست ہوتا ہے۔ اب وہاں امام نے عورت سے مشورہ نہ کرنے کا کہا۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ عورت سے مشورہ نہ کریں، یعنی بچوں کو مثلا ہم نے کس سکول میں پڑھانا ہے اور بچوں کے لیے کیا ہم نے غذا دینی ہے، اور بچوں کو ہم نے کہیں مثلا سیر و تفریح کے لیے لے جانا ہے، یا بچوں کو مثلا ہم نے زیارت کے لیے لے جانا ہے، یہ گھر کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ خواتین کے ساتھ یہ مشورہ مقصود نہیں ہوتا۔ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی ایک پختہ اور بزرگ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ جناب مالک اشتر کو فرمایا مالک 3 قسم کے افراد کو اپنے مشورے میں داخل نہ کرنا، بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَلَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ بَخِيلًا، اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا۔ نہج البلاغہ کے اس پرنٹ افکار اسلامی کے اس کے صفحہ 768 سے پڑھ رہا ہوں۔ اپنے مشورہ میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا کہ وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا۔ خوبصورت، بخیل سے مشورہ نہ کرنا، اور کیوں نہ کرنا؟ اس لیے کہ وہ بھلائی سے روکے گا، لہذا جو بھی بھلائی سے روک رہا ہے مقصد ہے وہ بخیل ہے۔ اب اس میں میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی اس اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور فقر و افلاس کا خطرہ دلائے گا، کہے گا بس آپ اگر یہ کسی کے لیے بھلائی کریں گے تو آپ فقیر ہو جائیں گے۔ دوسرا امام فرماتے ہیں نہ کسی بزدل سے مہمات میں مشورہ لینا۔ آپ بزدل سے مشورہ کریں گے تو وہ ہمیشہ آپ کو ڈراتا ہی رہے گا۔ آپ اس سفر پہ جائیں گے تو آپ شاید بھٹک جائیں اور آپ یہ کریں گے، اور ڈراتا ہی رہتا ہے، کوئی اہم کام کی طرف قدم اٹھانے سے آپ کو روکے گا کہ وہ تمہاری ہمت پست کر دے گا۔ نہ کسی لالچی سے مشورہ کرنا کہ وہ ظلم کی راہ سے مال بٹورنے کو تمہاری نظروں میں سجا دے گا۔ وہ جو حریص ہے اس کا کام یہی ہے، وہ کہے گا ادھر سے لو اور ادھر سے لو، جائز ہے ناجائز ہے، کسی پہ ظلم کر کے۔ تو یہ اس حریص سے بھی مشورہ نہ کرنا۔ تو یوں 4 جگہ پہ جناب امی علیہ السلام نے مشورے کی اہمیت بتلائی ہے کہ مشورہ بہترین مددگار ہے، اور 4 قسم کے افراد سے مشورہ کرنے سے جناب امی علیہ السلام نے روکا ہے۔ 3 جگہوں پہ جناب مالک اشتر کو بخیل سے مشورہ نہ کرنا، اور بزدل سے مشورہ نہ کرنا، اور لالچی سے مشورہ نہ کرنا، اور پھر جناب امی علیہ السلام نے خواتین کے لیے بھی امام حسن مجتبیٰ کو وصیت 31 میں فرمایا کہ ان کو اپنے مشورے میں داخل نہ کرنا۔ تو یہ 4 افراد جو ہیں وہ مد نظر رہیں اور ان کی پہچان ہو۔ اب اگر عورت کے لیے مثلا اچھے کاموں میں شوہر صاحب بخیل ہیں تو اب عورت کے لیے بھی یہ ہے کہ بخیل سے مشورہ نہ کرنا۔ البتہ چونکہ عورت کو اپنے مالیات کہاں اور کیسے خرچ کرنے وہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ مرد کے مشورے بلکہ اجازت سے ہو، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہی چیز ہم جو ہم بخیل ہے، بزدل ہے اور لالچی ہے، تو یہ اپنے گھروں میں بھی اس کو اجرا کر سکتے ہیں۔ پروردگار آل محمد کی عظمتوں کے صدقے ان تعلیمات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔